وكان من دعائه عليه السلام إذا أحزنه أمر وأهمته الخطايا: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا كافي الفرد الضعيف وواقي الأمر المخوف، أفردتني الخطايا فلا صاحب معي، وضعفت عن غضبك فلا مؤيد لي، وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لروعتي، ومن يؤمنني منك وأنت أخفتني، ومن يساعدني وأنت أفردتني، ومن يقويني وأنت أضعفتني، لا يجير يا إلهي إلا رب على مربوب، ولا يؤمن إلا غالب على مغلوب، ولا يعين إلا طالب على مطلوب، وبيدك يا إلهي جميع ذلك السبب، وإليك المفر والمهرب، فصل على محمد وآله وأجر هربي وانجح مطلبي. اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم أو منعتني فضلك الجسيم أو حضرت علي رزقك
أو قطعت عني سببا لم أجد السبيل إلى شيء من أملي غيرك ولم أقدر على ما عندك بمعونتي سواك فإني عبدك وفي قبضتك ناصيتي بيدك لا أمر لي مع أمرك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاء ولا قوة لي على الخروج من سلطانك ولا أستطيع مجاوزة قدرتك ولا أستميل هواك ولا أبلغ رضاك ولا أنال ما عندك إلا بطاعتك وبفضل رحمتك. جب کوئی شخص کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوتا تو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اسے یہ دعا کرنے کی تعلیم فرماتے: اے اللہ، اے یکو تنہا اور کمزور و ناتواں کی مہموں میں کفایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا لے جانے والے، گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تیری طرف بازگشت کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی تسکین دینے والا نہیں ہے، اور جبکہ تو نے مجھے خوفزدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن کرے، اور جبکہ تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تو کون ہے جو میری دستگیری کرے، اور جبکہ تو نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت دے. اے میرے معبود پروردگار، پروردہ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے پروردگار کے، اور شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا سوائے اس پر غلبہ پانے والے کے، اور طلب کردہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے. یہ تمام وسائل اے میرے معبود تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور تیرے ہی طرف راہ فرار و گریز ہے، لہذا تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے گریز کو اپنے دامن میں پناہ دے اور میری حاجت برلا. اے اللہ، اگر تو نے اپنا پاکیزہ رخ مجھ سے موڑ لیا اور اپنے احسان عظیم سے دریغ کیا، یا اپنے رزق کو بند کر دیا، یا اپنے رشتہ رحمت کو مجھ سے قطع کر لیا، تو میں اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا وسیلہ تیرے سوا کوئی پا نہیں سکتا، اور تیرے ہاں کی چیزوں پر تیری مدد کے سوا دسترس حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تیرا بندہ اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، اور تیرے ہی ہاتھ میں میری باغ ڈور ہے.
तेरे हुक्म के आगे मेरा हुक्म नहीं चल सकता। मेरे बारे में तेरा फरमान जारी और मेरे हक में तेरा फैसला अदलो इंसाफ पर मबनी है। तेरे कलमरो व सल्तनत से निकल जाने का मुझे यारा नहीं और तेरे इहाताए कुदरत से बाहर कदम रखने की ताकत नहीं, और न तेरी मोहब्बत को हासिल कर सकता हूँ, न तेरी रजामंदी तक पहुँच सकता हूँ, और न तेरे यहाँ की नेमतें पा सकता हूँ, मगर तेरी इताअत और तेरी रहमत फरामा के वसीले से। इलाही अस्बहतु व अमसैतु अब्दा दाखिरन ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ضرًا इल्ला बिक अशहदु बिज़ालिका अला नफ्सी वाअतरिफु बिضعفि क़ुव्वती वक़िल्लति हीलती फअंजिज़ ली मा वअदतनी वतम्मिम ली मा आतैतनी فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الضرير الحقير المهين الفقير الخائف المستجير اللهم صل على محمد وآله ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني ولا آيسا من إجابتك لي وإن أبطأت عني في سراء كنت أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء أو وجدت أو لأواء أو فغر أو غناء اللهم صل على محمد وآله واجعل ثنائي عليك ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتي حتى لا أفرح بما آتيتني من الدنيا ولا أحزن على ما منعتني فيها
وأشعر قلبي تقواك واستعمل بدني فيما تقبله مني واشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي حتى لا أحب شيئا من سخطك ولا أسخط شيئا من رضاك. اے اللہ، میں ہر حال میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. تیری مدد کے بغیر میں اپنے سود و زیاں کا مالک نہیں. میں اس عجز و بے بذاتی کی اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں اور اپنی کمزوری و بیچارگی کا اعتراف کرتا ہوں. لہذا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے مولا پورا کر اور جو دیا ہے اسے تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بے نوا، عاجز، کمزور، بے سر و سامان، حقیر، ذلیل، نادار، خوف زدہ اور پناہ کا خواہشگار ہے. اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے ان عطیوں میں سے جو تو نے بخشے ہیں فراموش کار، اور ان نعمتوں میں جو تو نے عطا کی ہیں احسان ناشناس نہ بنا دے، اور مجھے دعا کی قبولیت سے نا امید نہ کر اگرچہ اس میں تاخیر ہو جائے. آسائش میں ہوں یا تکلیف میں، تنگی میں ہوں یا فارغ البالی میں، تندرستی کی حالت میں ہوں یا بیماری کی، بدحالی میں ہوں یا خوشحالی میں، تمنگری میں ہوں یا اسرت میں، فقیر ہوں یا دولت مندی میں، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. مجھے ہر حال میں مدح و ستائش و سپاس میں مصروف رکھ، یہاں تک کہ دنیا میں جو کچھ تو دے اس پر خوش نہ ہونے لگوں اور جو روک لے اس پر رنجیدہ نہ ہوں، اور پرہیزگاری کو میرے دل کا شعار بنا اور میرے جسم سے وہی کام لے اے پروردگار جسے تو قبول فرمائے، اور اپنی اطاعت میں انہماک کے ذریعے تمام دنیاوی علائق سے فارغ کر دے، تاکہ اس چیز کو جو تیری ناراضی کا سبب ہے اور پرہیزگاری کو میرے دل کا شعار بنا اور میرے جسم سے وہی کام لے اے اللہ جسے تو قبول فرمائے، اور اپنی اطاعت میں انہماک کے ذریعے تمام دنیاوی علائق سے فارغ کر دے، تاکہ اس چیز کو جو تیری ناراضی کا سبب ہے دوست نہ رکھوں، اور جو چیز تیری خوشنودی کا باعث ہے اسے ناپسند نہ کروں. اللهم صل على محمد وآله وفرق قلبي لمحبته واشغله بذكرك وانعشه بخوفك وبالوجل منك وقوه بالرغبة إليك وأمله إلى طاعتك واجر بي في أحب السبل إليك وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حياتي كلها واجعل تقواك من الدنيا زادي وإلى رحمتك رحلتي وفي مرضاتك مدخلي واجعل في جنتك مثواي
وهب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك، واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك، وهب لي الأنسى بك وبأوليائك وأهل طاعتك، ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منا، ولا له عندي يدا، ولا بي إليهم حاجة، بل اجعل سكون قلبي وأنسى نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك. اللهم صل على محمد وآله، واجعلني لهم قرينا، واجعلني لهم نصيرا، وامنن علي بشوق إليك وبالعمل لك بما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير، وذلك عليك يسير، برحمتك